السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، سورہ مزمل کے تفسیر کے حلقے میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ مزمل کی 10 آیتوں پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب 11ویں آیت سے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اے میرے نبی، آپ مجھے اور ان مالدار لوگوں کو، آسودہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جو کفار مشرکین آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہیں، آپ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ ان سے نہ الجھیں، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اس حال پہ چھوڑ دیں کہ میں آپ کی جانب سے ان سے انتقام اور میں بدلہ لے لوں گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان خوشحال لوگوں کو جو جھٹلا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے غلط باتیں بیان کی، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنایا، انہوں نے آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی تکذیب کی، تو ان کا یہ عمل یقیناً آپ کے لیے، آپ کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہے۔ لیکن آپ دکھی نہ ہوں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ بس ان کو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو پہلے مہلت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ اس مہلت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو ایسی صورت میں ان کو موٹی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر بھی بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں ہی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو میرے حساب کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں تھی۔ یا لیتنی، کاش کہ یہ معاملہ ختم کر دینے والا ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑ لو، ان کے گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو جہنم میں پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ضرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان کو 70 گز موٹے زنجیروں میں جکڑ دو۔ تو جو انسان اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرے گا، انکار کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ان کے شان میں گستاخی کرے گا، ان کی دل آزاری کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنے پاس بیڑی اور جہنم تیار کر کے رکھا ہے، جس میں اس کو جکڑ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں جہنمیوں کو ایک طویل مدت تک پہلے بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر جب ان کو کھانا دیا جائے گا تو کھانا، اللہ نے اس کھانے کی صفتیں بیان کی، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ایک ایسا کھانا جو ان کے حلق میں اٹک جانے والا ہوگا، کانٹے دار کھانا جو ان کے گردن میں جا کے چبھ جائے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کھانا کھاتے کھاتے کبھی ایسا ہوتا ہے حلق سوکھا ہونے کی وجہ سے یا کھانا مکمل طور پر نہ چبائے جانے کی وجہ سے کھانا حلق میں اٹک جاتا ہے، تو ہم پانی پیتے ہیں تاکہ وہ کھانا نیچے اتر جائے۔ جب تک پانی نہیں پیتے تب تک ایسا لگتا ہے جیسے سانس اٹکی ہوئی ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کیا نہیں ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں اس کی تیز ہو جاتی ہے۔
کوئی انسان کھانا کھائے، ہڈی اٹک جائے گلے میں، یا مچھلی اٹک جائے، مچھلی کے کانٹے اس کے حلق میں اگر اٹک جائیں تو انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے. سوچئے ایک کانٹے، ایک ہڈی سے یہ تکلیف، تو ایسی صورت میں کوئی انسان جہنم میں جائے اور اس کو کانٹے دار پھل کھلا دیے جائیں، جو حلق میں جا کر کے اٹک جائے تو اس کو کتنا خطرناک عذاب اور کتنی خطرناک تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. وعذاباً علیما، اور اللہ رب العالمین نے کہا ایسا عذاب جو اس کو تکلیف دے گا، اس کو کسی بھی صورت میں راحت نہیں ملے گی. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور پہاڑ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں قیامت کے دن کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس دن پہاڑ اور زمین کانپ اٹھیں گے، یعنی جب قیامت واقع ہوگی تو ایک زلزلہ آئے گا، جیسے اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو مکمل طور پر زلزلے میں مبتلا کر دیا جائے گا، مکمل زمین کانپنے لگ جائے گا. تو وہی بات اللہ نے یہاں بھی کہی کہ یوم ترجف الارض والجبال، قیامت کا دن کوئی آسان نہیں ہوگا. آج کی تاریخ میں اگر ہلکا سا زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان کے حلق سے جیسے لگتا ہے روح پرواز کرنے کو آتی ہے. گھبراہٹ، خوف اور دہشت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کدھر بھاگے گا اس کو سمجھ نہیں آتا. کوئی بلڈنگ سے نیچے کود جاتا ہے تو کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے، کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے، جبکہ یہ معمولی سا زلزلہ ہوتا ہے جو چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے. سوچئے قیامت کے دن، ان زلزلۃ الساعہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت ہی عظیم ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا، بہت ہی سخت ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ نے یہاں بھی کہا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین و پہاڑ کانپنے لگ جائیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ بھر بھرے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. جس طرح سے ریگستان میں ریت کا ذرہ کسی جگہ رکھ دیا جائے، یا کہیں پر کوئی آدمی ٹرالی سے یا ٹریکٹر سے ریت لائے اور لا کے کسی جگہ ڈال دے تو وہاں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات ٹیلے کے شکل میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب ہوائیں چلتی ہے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. ریت کا ٹیلا جس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ پہاڑ، جس پہاڑ کی حالت یہ ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو توڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. بسا اوقات مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، بسا اوقات دوسرے کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے سے پھوڑا جاتا ہے. یہ وہ پہاڑ ہیں جو مضبوطی کے ساتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں. اس پہاڑ کو اللہ رب العالمین ایسے کر دے گا جیسے کہ وہ ریت کا ذرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہ جائے گا. انا ارسلنا الیکم رسولا، اللہ رب العالمین نے دنیا والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے یقیناً آپ کے جانب ایک رسول بھیجا ہے. رسول ہمارا پیغام سنانے کے لیے، جو تمہیں ہماری باتیں بتلائے گا، ہماری ہدایت تم تک پہنچائے گا. اللہ رب العالمین نے رسول منتخب کیا. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء آئے مردوں میں نبی بنایا، اور جتنے بھی انبیاء آئے اللہ رب العالمین نے انہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے انسان کی خیرخواہی کی کہ اس نے رسول بھیجا، ورنہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب دے، تو یہی بات کافی ہے. لیکن انسان کے خیرخواہی کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا، اور اسے اپنی نعمت کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا احسان ہے مومنین پر جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک انسان کو نبی اور رسول بنا کر کے ان کے درمیان بھیجا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے جانب ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تمہارے پاس گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ویسے ہی جیسے کہ ہم نے فرعون کے جانب ایک رسول بھیجا تھا. شاہدن علیکم، تمہارے پاس گواہی لے کر کے آئے ہیں، تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دیں گے، اس کا اقرار کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ سارے کے سارے نبی اپنے سامنے موجود اپنے مخاطبین کو
کفار اور مشرکین کو اللہ کی طرف دعوت صرف دیتے نہیں تھے بلکہ خود اس توحید کی گواہی بھی دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شاہدن علیکم، وہ تمہارے پاس گواہی لے کر کے آئے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی، اس کے الوہیت و ربوبیت کی گواہی، اس کے اسماء و صفات کی گواہی، اس کے قادر مطلق ہونے کی گواہی، اس کے حقیقی معنوں میں عبادت کے مستحق ہونے کی گواہی وہ خود دیں گے اور تمہیں اس کی طرف دعوت بھی دیں گے۔ تمام نبی یہی کیے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا ایک رسول کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی وہی دین لے کر، وہی اسلام لے کر آئے تھے، وہی توحید لے کر کے آئے تھے، وہی پیغام لے کر کے آئے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ اور پھر پوری دنیا والوں کے لیے لے کر کے آئے تھے۔ دونوں کا پیغام توحید تھا، دونوں کا پیغام الوہیت و ربوبیت کا اقرار تھا، اور دونوں ہی صرف دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ خود پہلے گواہی دیتے تھے، پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا، پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے جب نہیں مانی باتوں کو تو ان کا جو انجام ہوا، اب تمہارے پاس بھی اسی طرح سے رسول بھیجے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام اسی طرح سے برا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کا انکار کر دیا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کی، ان کی تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے انہیں اچھی طرح سے پکڑ لیا، اس طرح سے پکڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پانی میں ڈبو کر کے مار دیا۔ وہ فرعون جو بادشاہ تھا، وہ فرعون جس کے پاس طاقت تھی، وہ فرعون جس کے پاس اسلحے تھے، وہ فرعون جس کے پاس فوج کی ایک لمبی لشکر جرار موجود تھی، اللہ رب العالمین نے اسے پانی میں ڈبا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اور اس کے تمام سپاہیوں کو جو اس کے ساتھ وہاں موجود تھے اس کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا ہے، غرق کر دیا ہے۔ اللہ نے وہی بات کہی فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے ان کی سخت گرفت کی۔ جب اللہ تعالیٰ فرعون کی گرفت کر لیا جس کے پاس طاقت و قوت تھی، تو آج کی تاریخ میں جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، پھٹا حال زندگی گزار رہا ہے، وہ کس غرور اور تکبر میں توحید سے بھاگ رہا ہے، جبکہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی پکڑ اور گرفت کرنے پر اتنا ہی قادر ہے کہ جتنا فرعون کے پکڑ اور گرفت پر اللہ تعالیٰ قادر تھا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں، اگر تم بھی بات نہ مانے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرعون جب نہیں بچ سکا تو تم انکار کر کے کیسے بچ سکتے ہو۔ اس دن کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن بچوں کو بوڑھا بنا دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بھی ایک طرح کے عذاب ہوگی کہ جب بچوں کو اللہ رب العالمین بوڑھا بنا دے گا۔ اس لیے کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے، جو بوڑھے ہوں گے اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو جوان بنا کر کے داخل کرے گا، لیکن یہ اللہ کی جوانی جو اللہ کی نعمت ہے یہ جہنمیوں سے چھین لی جائے گی اور ان کو بوڑھا بنا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس بات کو کہا کہ تم ہی اگر بات نہ مانے تو تم کیسے بچ سکتے ہو اس دن اللہ کے عذاب سے جس دن بچوں کو بوڑھا بنا دیا جائے گا۔ جب فرعون کی پکڑ کر لیے تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ السماء منفطر به کان وعده مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا یعنی اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرمایا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، شق ہونا پھٹ جانا، اسی طرح انفطرت اس کا بھی معنی پھٹنا ہے، اللہ شق ہو جانا، چیر دو حصوں میں بٹ جانا، لہذا ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے بھی شق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ معنی اللہ نے جو قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے، ہر انسان سے کہا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اور وعدہ کیا ہے کفار سے کہ اگر تم نہیں مانے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وعدہ کیا مومنین سے کہ تم اگر میری باتوں کو تسلیم کرتے ہو تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، تو یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے
اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یہاں معلوم یہ ہوا قرآن مجید ایک نصیحت ہے، یہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو اسے اپنا لے گا وہ اللہ رب العالمین کے راہ پر چل پڑے گا، اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن جائے گا۔ اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا، اس کو دور کر دے گا اپنے سے، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اس سے چڑھے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا، وہ آدمی اللہ رب العالمین کی جانب، اللہ رب العالمین کے راستے پر نہیں چل پائے گا، وہ راہ الہی کا راہی نہیں بن پائے گا۔ ایک واحد طریقہ قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ کے قریبی بندہ بننے کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قرآن مجید کو اپنائے، یہی نصیحت ہے۔ نصیحت قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نصیحت کرنا ہوتا ہے تو کوئی قصہ سناتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، کوئی ڈارون کی تھیوری سناتے ہیں، کوئی کارل مارکس کی تھیوری سناتے ہیں، کوئی نیپولین کا قصہ سناتے ہیں، تو کوئی ہٹلر کے واقعات بیان کرتے ہیں، کوئی کچھ بیان کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان ہذہ تذکرہ، حقیقت میں نصیحت تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنائے۔ قرآن مجید ہی نصیحت ہے، اسی سے انسان کو ہدایت ملنی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو اب جو چاہے اللہ رب العالمین کی طرف اپنا راستہ بنا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔